ہونا ہے، یعنی اپلفٹ ہونے کا ہے، یہ کیسا دور کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے عزیز دوست ساتھیو، حاضر جمعہ، دعائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ الذین، جو لوگ یأکلون الربا، ربا سود کھاتے ہیں، جیسا کہ آج اللہ ماشاء اللہ کئی ایسے مسلمان ہیں، ہر کوئی نہیں، کئی ایسے مسلمان ہیں جو فائننس کا دھندا چلاتے ہیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ ایکسپیکٹیشن رہتا ہے کہ میں ان کو اگر 1 لاکھ روپے دوں گا تو 20,000 ایکسٹرا آتے ہیں، اور یہاں تک کہ ٹائم گزرتے جیسا جاتے رہتا ہے اس کا اماؤنٹ، اس کا انٹرسٹ بڑھتے رہتا ہے، تو ظلم ہوا ہے۔ تو اس کو جو کاروبار کرتا ہے اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس زمانے کے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیات کے زمانے کے لوگ سود کو کیا سمجھتے تھے، اللہ نے آگے فرمایا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں میں سے اسی طرح اٹھیں گے جیسے کہ ان کو کسی جن نے چھو کر پاگل دیوانہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بخوبی دیکھے ہوں کہ کیسے ایسے کئی حضرات کو جس کے آنکھ میں جن آ گیا تو وہ مچھلی تڑپے ویسا تڑپتا ہے۔ یقین مانیے آپ کئی ایسے حضرات ایسے منظر کو دیکھے ہوں گے جن کے آنکھ میں جن ہے، وہ لوگ کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں اور ان کے گھر والے کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ یہ قبروں میں سے ایسے اٹھائیں گے جیسے کہ کوئی جن نے ان کو چھو کر پاگل دیوانہ کر دیا ہے۔ اور وہ کیوں، ایسا کیا عمل تھا ان لوگوں کا، اور ان لوگوں کی سوچ کیا تھی، ان لوگوں کا قول کیا تھا؟ کیونکہ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے، اب یہ منطق، یہ لاجک، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اللہ نے سود کو حرام قرار کر دینے کے باوجود بھی وہ اپنی لاجک استعمال کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے یہ بزنس، یہ تجارت بھی تو ایک سود ہی ہے، جبکہ اللہ نے آگے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہاں اللہ نے جبکہ تجارت کو، بزنس کو حلال قرار کیا اور سود کو حرام قرار کیا، اور اللہ نے آگے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور کوئی انسان کے پاس، کسی انسان کے پاس اللہ کی نصیحتیں آ جانے کے بعد اگر وہ اب جو سود کا کاروبار کرتا تھا یا سود کے تعلق سے اس میں ملوث رہتا تھا، تو اگر وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے، رجوع ہو جائے اور سلف صالحین کے راستے پر آ جائے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ معاف کرنے والے، بے شک اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ اللہ کی واضح نصیحتیں آنے کے بعد بھی نہیں سدھرے، وہی جرائم میں، وہی گناہ میں، سود کے چکروں میں ملوث رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے ان کو۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی باہر نکالے نہیں جائیں گے۔ میرے عزیز دوست ساتھی حاضر ہیں جمعہ، اب یہ سود کے متعلق آپ کے سامنے مختصر انداز میں آیا، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ یہ آیت کی پوری بریف پورا آپ کو ایکسپلینیشن دوں، سمرائز ایک تھوڑا میں کنٹینٹ بنایا ہوں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ ایکسپلینیشن ہو۔ اب رہی بات سود کے تعلق سے، چند آپ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، دونوں بھی گنہگار ہیں۔ یہاں تک کہ اسی حدیث میں آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص یہ سود کے معاملات میں گواہی بھی دیتا ہے، لکھا پڑھائی بھی کا بھی کام بھی کرتا ہے، تو بھی یہ اسی برابر کا حصے دار ہوگا، یہ بھی اسی برابر کا گنہگار ہوگا، اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ صرف اگر کوئی ہینڈ رائٹنگ میں اگر لکھ کے دے دیے، یہ ڈاکیومنٹس بنائے یا انٹری مارے، انٹرسٹ ریسیوڈ، انٹرسٹ پیڈ XYZ، یا بینک کی نوکری بھی کرتے کیوں نہ ہو، میرے عزیز دوست ساتھیو حاضر جمعہ، بات سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر کسی کو تنقید نہیں کیا جا رہا ہے، ارے کیا بھائی بینک میں نوکری کرنا کیا حرام ہے، ایسا کیسا بولتے ہیں آپ، یہ میں نہیں بول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب رہی بات اس کا الٹرنیٹ سولوشن کیا ہے،
اس کے تعلق سے اور کیا جاب کر سکتے ہیں، یہ آپ ریسرچ کریے، اس کے پیچھے محنت کریے، اس کے پیچھے علماء اکرام سے رجوع ہو جائیے، آپ جو اسٹڈیز پڑھیں اور کوئی الٹرنیٹ آپشن ہے یا نہیں یہ آپ معلوم کر لیجئے۔ میرے عزیز دوست ساتھیو، حاضرین جمعہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سود لینے والا دینے والا تو گنہگار ہے، لیکن گواہی دینے والا بھی اتنا ہی شامل ہے، اتنا ہی گنہگار ہے، اور انٹری کرنے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیو، حاضرین جمعہ، اس بات کو ہم کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، کتنے واضح تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ سب جو